السلام علیکم، سمیشا اسٹاک میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں حجاب ناول کا پارٹ 2۔ اماں اب ہمیں اجازت دیں، ہم پھر آئیں گے، فیروز صاحب نے ماں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ ان کو وہاں پہ رکنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ بھائی صاحب، بہت شرمندہ ہوں میں آپ سے، ہم اسی مہینے زرمینہ اور رجب کا نکاح پڑھوا دیں گے، رخصتی بے شک ہم بعد میں کروائیں گے، ابراہیم صاحب نے شدید غصے کی حالت میں بھائی کو کہا تھا، حالانکہ ان کا لہجہ پہلے سے بہت حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ دادی اماں خاموشی سے بس سنتی رہی تھیں۔ جیسے تمہیں بہتر لگے ابراہیم، بیٹی بھی تمہاری اور بیٹا بھی تمہارا ہے، فیروز صاحب نے بھائی کو بڑے پیار سے جواب دیا۔ البتہ ان کی بیوی ان کے اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ وہاں پہ بول نہیں سکتی تھی۔ ان کے خاندان کا اصول تھا، جدھر مرد بولتے تھے وہاں پہ عورت خاموش رہتی تھی۔ اماں، اس مہینے کی 25 تاریخ مناسب رہے گی، ابراہیم صاحب نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج انہوں نے پہلی بار ماں کے سامنے انکار کیا تھا، پہلی بار ماں کے ہوتے ہوئے فیصلہ کیا تھا۔ کہتے ہیں سواتی غصے میں نہ کچھ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بس فیصلہ کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، بغیر سوچے سمجھے حیا میں پلی بیٹی کا فیصلہ ہوا تھا۔ رجب، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو نا؟ فیروز صاحب نے زور سے چلائے ہوئے کہا تھا۔ جب میں تمہارے نکاح کی تاریخ رکھ کر آ گیا ہوں، اب تم یہ کہے جا رہے ہو مجھ سے؟ میں نے ابراہیم کو زبان دی ہے اور تم جانتے ہو اچھے سے، میری زبان میری جان ہے۔ فیروز صاحب اسی شدید غصے میں بیٹے پر چلا رہے تھے۔ ابا جی، میں ہرگز ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو یونیورسٹی جانا چاہتی ہو۔ رجب نے آنکھیں نیچے کر کے باپ کو اپنا فیصلہ سنایا۔ نازیہ بیگم نے گھر آ کے بیٹے کو سارا منظر بڑھا چڑھا کے سنایا تھا۔ وہ ایسے بھی زری کی بجائے اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ یہ تو فیروز صاحب کی ضد تھی کہ ان کے گھر کی بہو ان کے بھائی کی بیٹی زری بنے گی۔ میں اب ابراہیم سے کیا کہوں کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے اس لیے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ یونیورسٹی جانا چاہتی تھی؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ فیروز صاحب کو اس بات پہ بہت زیادہ ذیش آیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اٹھیں اور بیٹے کو مار مار کے نیلا کر دیں۔ فیروز صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا، ان کو بہت عزیز تھا، وہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، مگر یہ بات ماننے والے کدھر تھے جو اس نے کہی ہے؟ ابا جی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو شادی کر کے لے آؤں، اس کی اور اپنی زندگی کو تباہ کر لوں، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس نے انتہائی نرم لہجے میں نظریں نیچے کر کے بات کو کہا تھا۔ فیروز صاحب کو پتہ تھا اگر اس نے انکار کیا ہے تو شادی کے بعد وہی ہوگا جو اس نے بھی کہا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بھائی کی بیٹی ان کے گھر آ کے کوئی دکھ اٹھائے۔ اماں، کچھ دیر میں اکیلی بیٹھ جاؤں؟ اس نے کمرے میں آتے ہی ماں کو کہا تھا۔ رقیہ بیگم کو اپنی پرورش پر بہت ناز تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، ان کو اللہ پاک نے اتنی لحاظ والی بیٹی سے نوازا تھا۔ وہ ماں کو کہہ سکتی تھی، خدا کے لیے مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ جائیں ادھر سے، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ آرام سے معصومیت سے ماں سے پوچھا تھا، اماں کچھ دیر میں اکیلی بیٹھ جاؤں؟ انہوں نے اس کو گلے سے لگایا۔ ہاں میرا بچہ، بس رونا نہیں اچھا؟ انہوں نے اس کے آنسوؤں سے بھرا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا اور خود وہاں سے روتے ہوئے چلی گئی۔ زری واش روم میں گئی جو اس کے کمرے کے اندر ہی تھا۔ اس نے وہاں جا کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کو اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ اس کو یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں ملی تھی، اس کو بس اس بات کا دکھ تھا کہ اس کے بڑے ابو کی فیملی کے سامنے اسے ذلیل کیا گیا تھا۔ اس نے کون سی بہت غلطی کر دی تھی؟ بابا جان نے آج تک اس کو کچھ نہیں کہا تھا اور آج پورے خاندان کے سامنے اس نے وضو کیا۔ اس کو ہمیشہ لگتا تھا وضو کے بعد مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے پیروں پہ پانی ڈالا، دوپٹہ سر پہ صحیح کیا جو مسح کرنے کے بعد تھوڑا سا سر سے پیچھے ہوا تھا، پھر اس نے ہاتھ اٹھائے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا مانگے، آج تو اس کے پاس مانگنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اس نے بغیر دعا مانگے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور روتے باہر آئی، پھر جائے نماز ڈالی اور اس پہ بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بھاگ کے کسی پہاڑ پہ جائے اور اونچا اونچا روئے، جہاں کوئی اس کی آواز سننے والا نہ ہو، نہ اس کو دیکھے۔ وہ رو رو کے اللہ سے باتیں کرے، ان سے شکایتیں کرے، اونچا اونچا روئے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پہ رکھا اور بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کے رونے لگی۔ اللہ جی، آپ نے دیکھا ہے نا آج مجھے بابا جان نے کتنا ڈانٹا ہے۔ وہ سسکیاں لے لے کر اللہ کو آج کی ساری کہانی سنا رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، دن میں جو بھی ہوتا وہ بھی کرتی، رات کو جائے نماز بیٹھ کر اللہ پاک کو ساری کہانی سناتی۔ وہ آج بھی ایسا ہی کر رہی تھی، وہ آج تو دکھ بھی بڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ بابا جان نے میرے نکاح کی تاریخ بھی رکھ دی ہے۔ اللہ جی سنیں نا، مجھے نہیں کرنی نا شادی ابھی۔ وہ اس نے اس طرح روتے ہوئے کہا۔ ہاں البتہ سسکیوں میں تھوڑی کمی ضرور آئی تھی، وہ جب بھی اللہ پاک سے بات کرتی تھی ہمیشہ پرسکون ہو جاتی تھی، مگر آج اس کو بہت دکھ تھا۔ اللہ جی، بابا جان مجھے ایسے کیسے سب کے سامنے ڈانٹ سکتے ہیں؟ اس نے پھر سے روتے ہوئے کہا۔ ابھی تک اس نے سر گھٹنوں سے نہیں اٹھایا تھا۔ اللہ جی، میں خفا ہوں آپ سے بھی، آپ بھی چاہیں تو بابا جان کے دل میں نرمی ڈال سکتے ہیں نا، آپ چاہیں تو میرا نکاح رکوا سکتے ہیں نا، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، آپ چاہیں تو میں آگے پڑھ سکتی ہوں نا، اس نے خفا ہوتے ہوئے کہا اور آنسوؤں کو صاف کیا۔ اللہ جی، بس میں نے اپنے فیصلہ آپ پہ چھوڑا ہے، مجھے پتہ ہے آپ میرے حق میں ہی فیصلہ کریں گے۔ وہ ہمیشہ اپنے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیا کرتی تھی اور پھر پرسکون ہو جایا کرتی تھی، آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی نماز ادا کی۔ نماز کے پڑھنے کے بعد اس نے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھے تھے۔ وہ روز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل حاجت اور 2 رکعت نفل شکرانہ کے پڑھا کرتی تھی۔ حاجت کے وہ اس لیے پڑھتی تھی اس کے دل میں جو بھی حاجت ہو وہ اللہ پاک خود ہی قبول کر لیں
اور شکرانے کے وہ اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پڑھتی تھی۔ دن بھر جو انہوں نے اس کے لیے کیا ہوتا تھا، اس کے بن مانگے اس کو وہ سب کچھ دیتے جو وہ چاہتی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی جنہوں نے اس کو پیدا کیا، اس قابل بنایا کہ وہ ان کے سامنے بیٹھے اور ان سے باتیں کریں۔ اللہ جی کدھر ہر ایک سے بات کرتے ہیں، وہ تو انہی سے بات کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے۔ اماں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، مجھے پتہ ہے آپ میری بات کو ضرور سمجھے گی۔ میں فیروز صاحب کو بتائے بغیر آئی ہوں، مجھے پتہ ہے آپ سے اور ابراہیم بھائی صاحب سے کبھی بات نہیں کریں گے، مجھے مجبوری یہاں لائی ہے ورنہ میں ایسے کبھی نہ آتی۔ نازیہ بیگم آج اماں کے پاس آئی تھی اور بناوٹی دکھ کے ساتھ اماں کو ایک ہی سانس میں سارا قصہ سنا رہی تھی۔ اماں جی کو ان کی چالاکیاں ایسے بھی نہیں پسند تھیں، تب بھی وہ تو اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس رہتی تھی۔ ان کو پتہ تھا وہ زمینہ کو بالکل پسند نہیں کرتی ہیں، مگر وہ پھر بھی اس رشتے کے حق میں تھیں۔ وہ چاہتی تھیں وہ دونوں بھائی ہمیشہ جڑ کر رہیں۔ بولو بھی مڑا، کیا کہنا چاہتا ہے تم؟ دادی اماں نے اکتا جانے والے انداز میں کہا تو وہ فوراً بول پڑیں۔ اماں جی آپ کو پتہ ہے ماں باپ اولاد کے سامنے مجبور ہوتے ہیں۔ اب تم وہ بھی بولے جس کے لیے اتنا لمبا تقریر کر رہا ہے۔ اماں جی کو بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ رقیہ بیگم چائے بنانے باہر کچن میں تھیں، وہ دونوں اس وقت کمرے میں اکیلی بیٹھی تھیں۔ وہ اماں جی رجب نے نکاح سے انکار کر دیا ہے، نازیہ بیگم نے نظریں جھکا کے اماں جی کو بتایا۔ ان کے تو دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ فیروز صاحب تو بتانے سے رہے، اچھا ہوا جو اس نے بتا کے قصہ ختم کر لیا۔ کیا رشتے سے انکار؟ کیوں؟ کیا کمی ہے ہماری زمینہ گل میں جو ایسے انکار؟ دادی اماں ایک سانس میں بولتی چلی گئیں۔ ان کو پتہ تھا یہ عورت کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی کرے گی، مگر اتنے جلدی اس بات کی انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اماں جی رجب کہتا ہے کہ وہ ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا جس کو یونیورسٹی پڑھنے کا شوق ہو۔ انہوں نے بغیر کسی لحاظ کے ایک دم سے یہ بات کہہ دی۔ اس سے پہلے کہ اماں کچھ بولتی، دروازے پہ کھڑے ابراہیم صاحب ایک دم بول پڑے۔ ان دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب آئے اور ساری باتیں بھی سن لی تھیں۔ بھابھی صاحب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا بچی ہم پہ کوئی بوجھ نہیں ہے جو کسی کو بھی دے دیں ہم۔ انہوں نے بھابھی کی طرف کمر کر کے انتہائی رعبدار طریقے سے کہا۔ بھابھی نے پردہ نہیں لیا ہوا تھا، وہ کمر موڑ کے کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں نہیں ابراہیم بھائی، ہم منا لیں گے اس کو، نازیہ کی بیگم نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ابراہیم صاحب اس کے منہ سے ہی سب سن لیں گے۔ وہ تو اماں کو بتانے آئی تھی کہ اماں ابراہیم صاحب کو خود بتا دیں گی اور بغیر ان پہ بات آئے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر یہاں تو مسئلہ ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہو گیا تھا۔ اگر رجب کے ابا کو پتہ چل گیا کہ میں ان سے بغیر پوچھے آئی ہوں اور آپ کو یہ بات بتا دی ہے، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ کچھ وقت پہلے کے مکار نازیہ بیگم اب بالکل خوفزدہ تھے، ان کو پتہ تھا ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ آپ بھائی صاحب کو بتا دیجیے گا بھابھی، ہم اپنی زرمینہ گل کا ہاتھ رجب خان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، کیونکہ میری بیٹی آگے پڑے گی۔ ابراہیم صاحب نے کمر موڑ کے ہی جواب دیا اور خود کمرے سے باہر چلے گئے، اور رقیہ بیگم ہاتھ میں چائے پکوڑوں کا ٹرے لیے ہوئے کھڑی رہیں۔ ان کو ساری بات سمجھ آئی، مگر ایک بات وہ سمجھ نہیں سکی۔ میری بیٹی آگے پڑے گی؟ مانو کیا ہوا ہے تمہیں، خفا ہو مجھ سے؟ مانو میرا چھوٹا سا چوزا کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ وہ اپنا زیادہ وقت اپنی مانو کے ساتھ گزارا کرتی تھی۔ اس کو جتنی محبت اپنی مانو سے تھی شاید ہی کسی اور سے ہو۔ وہ اس کو گود میں کبھی نہیں اٹھاتی تھی، اس کے پاس بیٹھتی، ہمیشہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی۔ اس کی مانو کو اس کا یہ عمل بہت اچھا لگتا تھا، وہ بھی آگے سے آنکھیں بند کر دیتی کہ میں سو رہی ہوں، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرے، وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتی تھی۔ اس کو لگتا تھا اگر کل کو اس کے بچے بھی ہوئے، وہ ان کو بھی اتنی محبت نہیں دے سکے گی جتنی وہ اپنی مانو سے کرتی ہے۔ وہ روز رات کو اس پہ درود پاک پڑھ کے اس کو دیکھ کے سوتی تھی۔ اس کے گھر میں بلی کی اجازت نہیں تھی تو وہ اس کے اپنے کمرے میں نہیں لاتی تھی۔ اس نے اس کے لیے باہر سین میں ہی چھوٹا سا کمرہ بنا رکھا تھا جس میں کارپیٹ ڈالی ہوئی تھی، اور اپنی ہر گرم جیکٹ اس کے نیچے وہ لا کے رکھ لیتی۔ چونکہ مانسہرہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، ادھر شدید ٹھنڈ پڑتی ہے اور زری جیکٹ کی عاشق تھی۔ اس کے پاس اتنی جیکٹس ہوتی کہ پوری سردیاں بھی ایک جیکٹ روز پہنے تو بھی ختم نہ ہو۔ اس کو جو بھی جیکٹ بہت گرم لگتی وہ مانو کمرے میں ڈال دیتی تاکہ مانو گرم رہے۔ اس نے اتنے دنوں سے مانو سے صحیح سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی اس کو صحیح سے پیار کیا تھا، تو وہ خفا کہ اس کا حق بنتا تھا خفا ہونا۔ وہ پیروں کے بل مانو کے پاس بیٹھی، اس کو کرسی پہ بٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا منہ بہت پیار سے لیا اور خود آگے ہو کر اس کے ناک پہ پیار کیا۔ میرا بچہ اب تو راضی ہو جائے نا، اس نے تھوڑا سا رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، اور وہ فوراً میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر اس کی ناک پہ پیار کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، مانو بہت محبت ہے مجھے تم سے۔ وہ سفید رنگ کی انتہائی خوبصورت بلی تھی، وہ اس کی ہر بات سمجھتی تھی، اس کے ساتھ واک کرتی تھی، جدھر بھی وہ جاتی اس کے پیچھے پیچھے ہوتی۔ زری کو اس کی ناک بہت پسند تھی، وہ ہمیشہ اس کو اس کی ناک پہ پیار کرتی تھی اور ساتھ ادھر ادھر دیکھا بھی کرتی کہ کہیں اماں کی نظر نہ پڑ جائے اس پہ۔ وہ پھر سے ایک قوالی شروع ہو جائے گی۔ بھابھی کے جانے کے بعد ابراہیم صاحب اماں جی کے پاس آئے تھے۔ وہ آج بے حد افسردہ تھے، اس وجہ سے نہیں کہ رشتے کا انکار ہوا ہے اور رجب نے کیا ہے، وہ اس وجہ سے دکھ میں تھے جس بیٹی نے ان سے کوئی خواہش بھی نہیں کی، اس کی نہ کی ہوئی خواہش پہ لوگ اس پہ باتیں کریں، ان کی فرمانبردار بیٹی کو کوئی ایسا کہے۔ اگر رجب ان کا بھائی کا بیٹا نہ ہوتا تو یقیناً وہ اس کو گولی مار دیتے۔
اماں جی بچوں کو نہ پتہ چلے کہ بھابھی آئی تھیں اور رجب نے زری کے لیے ایسا کہا ہے۔ فیروز صاحب نے نظریں جھکا کر ماں کو کہا تھا، وہ ایسے بھی اپنی اس دن کی بات پہ بہت شرمندہ تھے۔ اماں جی اگر شہاب اور سلطان کو پتہ چل گیا کہ رجب نے ایسا کہا ہے تو وہ اس کی گردن اڑا دیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ بچوں کے دل میں ایک دوسرے کی طرف سے میل نہ آئے۔ تم نے بہت اچھا سوچا ہے بچے، ماں نے بڑے پیار سے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اماں میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، انہوں نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر سب اکٹھے ہوئے اور اس بار زمینہ کمرے کے باہر کھڑی نہیں سن رہی تھی بلکہ کمرے کے اندر سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زمینہ گل تمہارے داخلے کب ہو رہے ہیں یونیورسٹی میں؟ ابراہیم صاحب نے بغیر باتوں کو گول مول کیے ڈائریکٹ بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پہ موجود سب ہی لوگوں نے ابراہیم صاحب کو بہت حیرت سے دیکھا، جس سے انہوں نے کوئی بہت ہی انہونی بات کر دی ہو زمینہ گل سے۔ اس کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ بابا جان نے شاید اور کہا ہے اس نے یونیورسٹی سن لیا ہے۔ جی بابا جان؟ اس نے بہت ڈر کے دوبارہ پوچھا، جیسے وہ تصدیق چاہتی تھی جو اس نے کچھ لمحوں پہلے سنا تھا۔ اب کی بار انہوں نے بڑے بیٹے کی طرف دیکھا جو ان کو بہت حیرت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اس کو بھی لگ رہا تھا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ شہاب خان کا یونیورسٹی جانا اور زمینہ گل کا داخلہ کروانا، لیکن بابا جان؟ باپ کو پتا تھا بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے۔ انہوں نے ایک نظر سب پہ ڈالی اور سوالیہ نظر سے سب کو دیکھا۔ کیا تم لوگوں کو میرے فیصلے پہ کوئی اعتراض ہے؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے کچھ بول سکے۔ جس کو اعتراض بھی تھا وہ بھی خاموش رہا۔ ابراہیم صاحب نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا۔ ویسے تو میں اتنا نہیں بولا کرتا، مگر انہوں نے آج سب کو مطمئن کرنا تھا، خصوصاً اپنے بیٹوں کو۔ زمینہ گل میرا غرور ہے اور مجھے پتہ ہے میرا غرور کبھی نہیں توڑے گی۔ انہوں نے بڑے مان سے بیٹی کو دیکھا اور کہا تھا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج سے پہلے کون ہمارے خاندان میں یونیورسٹی گیا ہے۔ بے شک آج سے پہلے کوئی نہیں گیا، کیونکہ ہمارے خاندان کی ہر لڑکی زمینہ گل نہیں ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زمینہ گل آگے پڑھے گی اور میں نے بھائی صاحب کو بھی رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ زمینہ کو لگا جیسے وہ جنت میں چلی گئی ہو، جیسے اس کو پوری کائنات مل گئی ہو۔ وہ نظریں جھکائے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ اس کو بالکل یقین نہیں تھا اس کے بابا جان اس کے لیے بولیں گے۔ اس کے لیے آج دنیا کا مبارک ترین دن تھا، اس لیے نہیں کہ اس کی خواہش پوری ہو رہی تھی، اس کی دعا پوری ہوئی تھی۔ آج اس کے بابا جان نے اس کو اپنا غرور کہا تھا۔ اللہ پاک نے اس کی مانگی ہوئی دعا قبول فرمائی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ بابا جان کا غرور کو بن کے دکھائے گی، ان کا یہ مان وہ کبھی نہیں توڑے گی۔ وہ بہت خوش تھی اور شاید اس سے زیادہ اس کی ماں خوش تھی۔ آج اس کے شوہر نے اپنی بیٹی کے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ ان کو پتہ تھا انہوں نے یہ فیصلہ ضد میں لیا ہے۔ ان کو بس یہ خوشی تھی کہ انہوں نے زری کو پہلی بار اپنا غرور کہا تھا، اس کو اپنا مان کہا تھا۔ زری کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ اب خدا جانے وہ سفر تعلیم تھا یا سفر عشق۔ کالج کے لیے روز اسے آواز دے کے جگایا جاتا تھا، مگر آج وہ اتنی خوش تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد سوئی نہیں تھی۔ اس نے نماز پڑھی، پھر قرآن پاک کھولا اور اس کی تلاوت کرنے لگی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ قرآن مجید تھوڑا ہی صحیح مگر پڑھتی ضرور تھی۔ وہ ہمیشہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھا کرتی تھی۔ ایک آیت پڑھتی، اس پہ گھنٹہ سوچتی رہتی۔ جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا تو سہم سی جاتی، پھر اگلی ہی بات میں اللہ کے رحم کا ذکر ہوتا، آنکھیں بند کرتی اور مسکرا دیتی۔ اللہ جی آپ کتنے اچھے ہیں نا۔ اس نے پردہ لینا بھی اسی لیے شروع کیا تھا کیونکہ اس کے اللہ کا حکم تھا۔ انہوں نے سورۃ نور میں واضح پردے کا حکم دیا تھا۔ وہ آیت اس کے دل پہ لگی تھی۔ ایسے تو قرآن پاک کے ہر بات اس کے دل میں اترتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اس کو سورۃ نور سے عشق تھا۔ اس نے سورۃ نور میں پڑھا کہ اللہ پاک نے اسے حکم دیا ہے، تب سے اس نے خود کو لپیٹنا شروع کر لیا تھا۔ اس نے بس اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے حجاب لیا تھا۔ اس کے بابا جان اور بھائی بھی پردے کے معاملے میں بہت سخت تھے، مگر وہ ہر وقت تو اس کے ساتھ نہیں ہوتے تھے نا۔ وہ ان کی غیر موجودگی میں بھی سر پہ دوپٹہ لیے رکھتی تھی تاکہ اس کا کوئی اقبال بھی نہ دیکھ سکے۔ کالج میں اس کی دوستیں بھی اس بات پر اکثر اس کا مذاق اڑایا کرتی تھیں، مگر وہ ان کی باتوں پہ دھیان نہ دیتی تھی۔ وہ تو اپنے رب کو خوش رکھنا چاہتی تھی، باقی دنیا سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ بات سوچتی تھی۔ کالج جانے کے لیے وہ چادر لیا کرتی تھی، مگر یونیورسٹی کے لیے اس نے خصوصاً عبایا بنوایا ہوا تھا۔ مانو کو کھانا کھلانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تھی، بال برش کیے، لمبے خوبصورت بالوں کو ایک جوڑے میں لپیٹا اور پھر عبایا پہننا شروع کیا اور حجاب ایسے لیا کہ اس کی آنکھوں کے بغیر اور کچھ نظر نہ آئے۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی جو لڑکیاں عبایا اور حجاب لیتی ہیں اس میں فیشن والی کون سی بات ہوتی ہے۔ حجاب میں کیسا فیشن کے سارے بال نظر آ رہے ہوں، آنکھوں پہ فل میک اپ ہوا ہو اور سارا دوپٹہ لا کے بس سر پر ہی رکھا ہو اور اونچا سا جوڑا بنا دیا ہو، اور عبایا اتنا تنگ ہو کہ آپ کے ہر ایک اینگل کی توجہ کا مرکز بنے ہو۔ کیا یہ ہے پردہ؟ کیا یہ ہوتا ہے حجاب جو آج کل کی اکثریت لڑکیوں کے اطاعت کرتی ہے؟ کیا اس پردے کا حکم دیا ہے خدا اور اس کے رسول نے ہمیں؟ وہ جب بھی ایسی لڑکیوں کو دیکھتی تو ہمیشہ شرمندہ ہوتی۔ وہ ایسی لڑکیوں کو دیکھ کے ہمیشہ شرم سے اپنی آنکھیں جھکا دیتی تھی۔ زری اماں اس کے کمرے میں آئی تھی۔ میرا بچہ تیار ہو گیا؟ وہ اس کو پیار سے بچہ کہا کرتی تھی۔ جی اماں تیار ہو گئی ہوں، اس نے وضو بناتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ گھر سے نکلنے سے پہلے وضو کیا کرتی تھی۔ زری جلدی تیار ہو جاؤ، بھائی کھڑا ہے باہر۔ انہوں نے اس کو کمرے سے ہی آواز دی جو ابھی تک واش روم میں تھی۔ جی اماں بس وضو کر رہی ہوں، اس نے باہر آتے ہوئے ماں کو کہا۔ وہ عبایا میں انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے کھلا عبایا بنوایا تھا اور حجاب بھی ایسے لیا ہوا تھا کہ اس کی خوبصورتی نکھار رہا تھا۔
شاید ہی کوئی لڑکی حجاب میں اتنی خوبصورت لگے جتنی وہ لگ رہی تھی۔ اس کے دل نشین آنکھیں ایک جھیل کا منظر دے رہی تھیں۔ کالج میں وہ حجاب نہیں لیتی تھی، اس کی آنکھوں کی خوبصورتی اس کا ڈمپل اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا، مگر آج اس نے حجاب لیا تھا، نقاب کیا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو رات کی گہرائی میں چاندنی کا کام کر رہی تھیں۔ ماشاءاللہ میری بیٹی آج بہت پیاری لگ رہی ہے، ماں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ اماں آپ بھی نا، اس نے مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ یہ کیا ہے اماں؟ اس نے ماں کے ہاتھ میں بڑی سی سفید چادر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زمینہ گل، یہ چادر ہے، یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں، ماں نے بیٹی کے ایک کندھے پہ اور پھر دوسرے کندھے پہ چادر کو ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن اماں میں نے تو عبایا کیا ہوا ہے اور حجاب کا دوپٹہ بھی کافی بڑا ہے، پھر یہ چادر؟ اس نے حیران ہونے والے انداز میں ماں سے پوچھا، جو بڑے پیار سے اس کی چادر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ زمینہ اس کو صرف چادر مت سمجھنا، اس چادر کو اپنے بابا جان کی عزت سمجھنا، وہ زمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کہے جا رہی تھی۔ زری آج تم ہی گھر سے باہر نہیں جا رہی بلکہ ہماری عزت ساتھ لیے جا رہی ہو۔ اپنے ماں باپ اور بھائی کی عزت کا بھرم رکھنا، خود کو ایسے رکھنا کہ اس کے بعد خاندان کی اور لڑکیاں بھی پڑھنے جائیں، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ہماری آنے والی 7 نسلوں کی لڑکیاں کبھی پڑھ نہ سکیں۔ انہوں نے بہت پیار سے بیٹی کو سمجھایا تھا، وہ جانتی تھی وہ جس بیٹی کو سمجھا رہی ہیں وہ پہلے ہی ساری باتیں سمجھتی ہیں۔ اماں آپ بھروسہ رکھیے گا اپنی بیٹی پہ، اس چادر کا مان رکھے گی آپ کی بیٹی۔ اس نے ماں کو ہاتھ پکڑے اور ان کو گلے لگایا، پیار سے بولی۔ زری آپ بھی جاؤ۔ جی جی بھائی جان آ گئی، بھائی کی آواز پہ وہ فوراً بھاگتے ہوئے باہر گئی۔ اچھا اماں خدا حافظ۔ ماں کو خدا حافظ کہنے کے بعد وہ دادی اماں کے پاس گئی جو باہر برآمدے میں بیٹھی تھی۔ اچھا دادی اماں خدا پامان، اس نے ان کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ خدا پامان زمینہ گل، اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ زری کی بچی بس تم آج آ جاؤ، میں تمہیں سیدھا کروں گی۔ فضا یونی کے گیٹ پہ کھڑی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور ساتھ جو منہ میں آ رہا تھا زمینہ کو کہے جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زمینہ کا گلا دبا دے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ گیٹ کے پاس کھڑی آتے جاتے لوگوں کے پاؤں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی، کہیں زری نہ ہو۔ وہ جانتی تھی زری کو اگر وہ نظر نہ آئی تو وہ ادھر ہی بیٹھ کے رونا شروع ہو جائے گی۔ بیٹا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ خیر تو ہے نا؟ کافی وقت سے ادھر ادھر گیٹ کے پاس کھڑا ہے۔ کافی ٹائم سے فضا کو ادھر کھڑے دیکھ کر گیٹ پہ چوکیدار نے پوچھ ہی لیا۔ جی جی چچا سب خیر ہے، ایک راز کی بات بتاؤں میں آپ کو؟ بتائیں گے تو نہیں کسی کو؟ پتہ نہیں کیوں مجھے آپ پہ ترس آ گیا اور میں نے سوچا میں آپ کو بتا ہی دوں۔ پہلے آپ وعدہ کریں کسی کو نہیں بتائیں گے؟ اچھا چلے میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں، مجھے نے ادھر آپ پہ نظر رکھنے کے لیے بھیجا ہے، فضا نے آواز آہستہ کر کے سرگوشی والے انداز میں کہا۔ ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے تم؟ رضوان خان نے نہایت حیرت سے پوچھا۔ وہ اتنا بوڑھا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اتنا جوان، لگ بھگ 35 کا ہوگا۔ ہم ان لوگوں کو چھوڑے گا نہیں، ہم یہ ہماری انکوائری کرواتا ہے، ہم کوئی چور ہے کیا؟ ہم ڈاکو یا کوئی؟ ہم جاتا ہے ابھی پرنسپل کے پاس، رکھو اپنا نوکری اپنے پاس، ہم کہیں مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال لے گا۔ فضا کی تو جیسے ہوائیں اڑ گئیں، اس نے تو ٹائم پاس کرنے کے لیے بس چھوٹا سا مذاق کیا تھا، اس کو کیا پتہ تھا یہ مذاق اس کو مہنگا پڑ جائے گا۔ ایسے تو یونیورسٹی کی گاڑی جاتی جس میں سارے اسٹوڈنٹس جاتے تھے، مگر زمینہ گل کو چھوڑنے یونیورسٹی سے لے کے جانے کے لیے بھائی کی ڈیوٹی لگی تھی۔ زری یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس روکتے ہوئے سلطان نے بہن کی طرف دیکھا جو پورا راستہ خاموش رہا تھا۔ زری کچھ پوچھ لیتی تو سرسری سے جواب دے دیتا، اب وہ بہن کی طرف باقاعدہ دیکھ رہا تھا۔ زری تم اس ماحول میں چلی جاؤ گی نا؟ غصہ اپنی جگہ تھا مگر بہن کے لیے وہ بے پناہ محبت اپنی جگہ تھی۔ جی بھائی جان، اس نے نظریں جھکا کے بس مختصر سا جواب دیا۔ اس کے اپنے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس نے تو کبھی کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی تھی، وہ کیسے ادھر اتنا عرصہ گزارے گی؟ وہ دن دن میں بہت پریشان تھی۔ فضا ہوگی نا تمہارے ساتھ؟ اس کی ساری دوستوں کا اس کے گھر میں بھی پتہ ہوتا تھا اور فضا تو تھی اس کی خاص دوست۔ جی بھائی فضا بھی ہوگی، رات کو لالا گل سے نمبر سے کال کی تھی میں نے، وہ گیٹ کے پاس ہی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہونا اور اپنا بہت خیال رکھنا، واپسی میں تمہیں خود لینے آ جاؤں گا، اس نے چہرے پہ بغیر کسی تاثر کے بہن کو کہا اور گاڑی سے اتر کر بہن کے لیے دروازہ کھولا۔ اچھا بھائی جان خدا حافظ، اس نے بہت پیار سے بھائی کو کہا تھا، خیال رکھنا اپنا زری۔ جی بھائی جان، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ گیٹ تک چلی گئی، اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کے دیکھا، سلطان وہیں پہ کھڑا اس کو دروازے کے اندر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا، بھائی جان جس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ جیسے بھائی ہوں وہ کیسے ڈر سکتی ہے؟ بے شک بھائی بہنوں کے سر کی چادر ہوتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے دل میں سوچا اور گیٹ کھول کے اندر چلی گئی۔ وہ چچا سنے تو صحیح، میں مذاق کر رہی تھی آپ سے، فضا نے رضوان خان کو جاتے ہوئے دیکھ کر زور سے بولا۔ یہ مذاق تھا؟ اس کو تم مذاق کہتا ہے؟ میرا اور تمہارا کوئی مذاق ہے؟ تایا کی بیٹی ہے تم ہمارا جو مذاق کرتا ہے ہم سے؟ وہ بھی آخر پٹھان تھا، اتنی آسانی سے کدھر مان جاتا؟ چچا جی پلیز سنیں، میں اپنی دوست کا انتظار کر رہی ہوں، بس آپ نے پوچھا مجھ سے تو میں نے مذاق میں کہہ دیا، اس نے انتہائی بے چارگی سے کہا تھا۔ فضا زمینہ نے گیٹ پہ کھڑی فضا کو دیکھ لیا تھا اور اس کی ادھر سے ہی آواز دے دی تھی، زمینہ مر ہی جاتی۔ اس نے پاس آتی زمینہ کو دانت دبا کے کہا، سوری میں بہت لیٹ ہو گئی نا، تبھی تم غصہ کر رہی ہو نا؟ زمینہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ رضوان خان کھڑا سب دیکھ رہا تھا، اس سے بولے بغیر نہیں رہ گیا۔ دیکھو تمہارا جیسا ہمارا بھی ایک بیٹی ہے، ہم تم کو کچھ نہیں کرتا، اگر کوئی لڑکا ہوتا تو اس کے دانت ابھی باہر ہوتے۔ رضوان خان نے فضا کو دیکھتے ہوئے کہا، سوری چچا غلطی ہوگی۔ اس نے زمینہ کا ہاتھ پکڑا اور جلدی جلدی وہاں سے چلنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ تمہیں ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ زری ایک ہی سانس میں بہت حیرت سے فضا سے پوچھ رہی تھی۔
जो गुस्से में उसको हाथ से पकड़े आगे आगे जा रही थी। चुप करोगी तुम? इस वक्त ये उस पागल पठान का सारा गुस्सा मैं तुम पे निकाल लूँगी। ये सारे के सारे पठान ऐसे ही दिमाग फेरे होते हैं, या ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा था। फ़िज़ा गुस्से में बस बोलती चली जा रही थी। अच्छा आराम से तो चलो ना, ज़रीन ने तकरीबन भागते हुए फ़िज़ा को कहा। आई देख के नहीं चल सकते आप? सामने से आते हुए एक लड़के से फ़िज़ा की ज़ोर की टक्कर हुई। शायद वो भी फ़िज़ा की तरह बहुत जल्दी में था। उसके हाथ में कुछ कागज़ थे। वह उनको तरतीब देता हुआ तकरीबन दौड़ने वाले अंदाज में आ रहा था। टक्कर लगते ही उसके हाथ से सारे कागज़ नीचे गिरे। उसने नागवारी से उसको देखा और ज़मीन पर अपने कागज़ उठाने लगा। मोहतरमा, मैं तो देख के ही चल रहा था, शायद आपको जाने की मुझसे ज़्यादा जल्दी है। वह बगैर उनकी तरफ देखे ज़मीन से अपने सारे कागज़ उठा रहा था। जिधर कोई लड़की देखी नहीं, उधर ही उनकी कुछ नज़र नहीं आता और टकराना शुरू हो जाते हैं। फ़िज़ा बगैर लिहाज किए बस बोली चली जा रही थी, जबकि उसको अच्छे से पता था गलती उसकी अपनी थी। फ़िज़ा, ज़मीना ने आंखों से ही फ़िज़ा को चुप कहने का कहा। देखिए मोहतरमा, मैंने जानबूझकर आपको टक्कर नहीं मारी, फिर भी मैं माजरत करता हूँ। उसने अपने कागज़ उठा कर फ़िज़ा की तरफ देखते हुए कहा। अचानक उसकी नज़र पीछे खड़ी ज़मीना पर पड़ी, जो हिजाब में बाई के ऊपर सफ़ेद चादर किए उसको बाजुओं को ज़ोर से दबा रही थी और उसको चुप होने का कह रही थी। उसने एकदम अपनी नज़रें झुका ली और माजरत करता हुआ आगे चला गया। हाँ, मैं समझती हूँ तुम जैसे लड़कों को। इससे पहले कि फ़िज़ा कुछ बोलती वहाँ से जा चुका था। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। फ़िज़ा ने उसी गुस्से वाले अंदाज में बोला। ऐसे तो उसको इतना गुस्सा नहीं आता था, मगर आज वो पहले ही ज़मीना, फिर रिजवान खान और फिर इस लड़के की वजह से बहुत गुस्से में आई है। अच्छा अब चुप हो जाओ फ़िज़ा, उसने प्यार से फ़िज़ा को देखते हुए बोला। फ़िज़ा ने उसको एकदम गले से लगा लिया और मासूमियत से सॉरी कहा। मैंने तुम्हें गले से भी नहीं लगाया इन बदतमीज़ों की वजह से। ये पहला मौका था जब उसने इतने वक्त बाद उसको गले से लगाया था। उसकी खूबसूरत आंखों में और चमक आई थी। फ़िज़ा, वो लड़का अब एक कागज़ यहीं पे भूल गया है, देखो काम का ना हो। ज़मीना ने ज़मीन पर पड़े कागज़ की तरफ इशारा किया। फ़िज़ा ने वो कागज़ उठाया और पढ़ने लगी। शायद कोई सर्टिफिकेट है, ऊपर नाम लिखा हुआ है उसका। क्या नाम है? खान साहब का, जिन्होंने आपको एटीट्यूड दिखाया है। ज़मीना ने फ़िज़ा को गुस्सा दिलाने के लिए तंग करने वाले अंदाज में कहा। हाँ, एटीट्यूड माई फुट। फ़िज़ा ने गुस्से से उसको देखा और बोली। अच्छा नाम तो पढ़ो ना। ज़री ने उसके हाथ से कागज़ खींच के कहा। नाम पढ़ के अब क्या करना है? नाम तो आपने उनको दे ही दिया है, खान साहब। फ़िज़ा ने गुस्से से ज़मीना को देखते हुए कहा। उसने कागज़ को सही किया और मुस्कुराते हुए नाम पढ़ने लगी। उसने आंखें ऊपर करके फ़िज़ा को देखा और शरारती अंदाज में बोली। अच्छा तो खान साहब का नाम है जी सैयद वजदान हुसैन शाह। एक लड़का है मेहरबान सा, लोगों की भीड़ में अनजान सा, फूलों में गुलाब सा, सावन में घटा सा, मोहम्मद का पिरोकार सा, हुसैन अब्ने अली लजपाल सा, पंजे तन का गुलाम सा। अजान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो उठ बैठा और कलमा पढ़ा। खिड़की खोलकर पर्दे साइड पे किए और चलता हुआ बालकनी में आया। ठंडी हवा में सांस ली। हाफ टी शर्ट और ट्राउज़र में उसकी रंगत उस वक्त भी निखरी हुई थी। उसने आंखें बंद की तो अचानक से दो बड़ी बड़ी काली आंखें पर्दों में लपेटा चेहरा एकदम आंखों के पीछे आया। वह झटके से आंख खोल के यहाँ वहाँ देखने लगा। कल जब वो यूनियन में अपने पेपर्स जमा करवा के निकला था, तभी उसकी नज़र दो लड़कियों पे पड़ी थी, जिसमें एक मुकम्मल हिजाब और दूसरी बापर्दा थी। न जाने उसमें ऐसी क्या कोशिश थी कि वो जो लड़कियों को देखता तक नहीं था उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। अलार्म की आवाज़ पर वो अंदर आया और मोबाइल को बंद किया और वॉशरूम में घुस गया। बात लिया और मस्जिद के लिए निकल आया। घर से कुछ ही फासले पर मस्जिद हुसैन थी। क्योंकि वो एक सैयद ख़ानदान से था तो अहले बैत से मोहब्बत उसकी और ख़ानदान की निराली थी। इस पूरे इलाके में उनकी मस्जिद मशहूर थी। वो आगे की साफ में खड़ा हुआ और नमाज अदा करके कोने में बैठ के कुरान खोल लिया। अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो बेवजह नादानी कोई बुराई कर गुजरें, फिर जल्द से उससे बाज आ जाएं, तौबा करें तो अल्लाह ताला भी उसकी तौबा कबूल करता है। अल्लाह ताला बहुत बड़े इल्म वाला, हिकमत वाला है। उसकी तिलावत ने एक सहर बांध दिया था। वहाँ मौजूद चंद लोग मैसूर हो गए थे उसकी आवाज़ से। वो उस आयत में अल्लाह की अपने बंदों से मोहब्बत देकर मुस्कुराया। अल्लाह कितना मेहरबान और खूबसूरत है। उसकी आँख का कोना नम हुआ और वो रोज़ की एक आयत पढ़ता और समझता था कि अल्लाह क्या कहना चाहता है अपने बंदे से। वो दूसरों को भी यही कहता था। अक्सर बात सुनने और अक्सर हंस के टाल देते थे। सूरज निकल आया था। वो कुरान पाक रखकर घर की तरफ चल दिया। रास्ते में नज़र आते कुछ मांगने वालों को देखा और फिर मुस्कुरा कर चुपचाप उनका हाथ भर के वो अपने घर दाखिल हुआ। कल का यूनिवर्सिटी का दिन घूमने फिरने में ही गुजरा था। कभी एक क्लास में और कभी दूसरी में, कभी एक डिपार्टमेंट और कभी दूसरा। स्टूडेंट्स बिल्कुल नए थे और कॉलेज से यूनिवर्सिटी में आए थे तो उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि जाना कहाँ है। ऐसे भी उनको यूनिवर्सिटी का माहौल कॉलेज के मुकाबले में बहुत अजीब लग रहा था। जिधर देखते दो लड़का लड़की बैठे होते या ग्रुप की सूरत में बहुत सी लड़कियां लड़के आपस में बैठे कुछ पढ़ रहे होते या बुलंद आवाज़ में कह के लगा रहे होते। ज़मीना को ये सब देखकर बहुत अजीब लगा। वो तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकली थी और अचानक से एक नई दुनिया। उसको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, आखिर सब हो क्या रहा है। बस वो फ़िज़ा के साथ इधर उधर चलती रही। जिधर वो ले जाती वो उसके साथ हो लेती और नज़रें झुकाए बस चलती रहती। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वो नमाज़ पढ़ के सीधा माँ के पास आया करता था, जो कुरान पाक खोले ऊंची आवाज़ से तिलावत कर रही होती थी।
माँ जी ने सर हिलाते हुए मुस्कुरा के आंखों से जवाब दिया। वो अभी तिलावत ही कर रही थी और वो उनके पास उनके पैरों में ज़मीन में बैठा बड़े प्यार से माँ की आवाज़ में तिलावत सुन रहा था। उसको उसकी माँ से ज़्यादा किसी के मुंह से तिलावत अच्छी नहीं लगती थी। माँ ने तिलावत मुकम्मल की, कुरान बंद किया और दोनों आंखों से बारी बारी लगाया और चूमते हुए रखने लगी। माँ जी मुझे दे, मैं रखता हूँ कुरान पाक, आप आराम से यहीं बैठी रहें। वो जल्दी जल्दी उठा और कुरान पाक वहीं से पास पड़ी अलमारी पे रखा और फिर माँ के पास बैठ गया। अब वो तस्बीह पे कुछ पढ़ रही थी। उन्होंने तस्बीह को चूमा, फिर बेटे के सर पे बारी बारी फूंका और मुस्कुराने लगी। वजी देखो कितना कमज़ोर हो गए हो, तुम अपना ख्याल रखा करो, इतना काम ना किया करो कि अपनी सेहत से भूल जाओ। वो बेटे के सर पे हाथ फेरते हुए फिक्रमंदी से कहे जा रही थी। तोबा तोबा माँ जी, ये देखें ज़रा, मैं कमज़ोर हो गया हूँ? आप तो चाहती हैं मैं बिल्कुल जान सीना बन जाऊँ। अपने बाजू माँ को दिखाते हुए हंसने लगा। वो वैसे भी बात बात में मुस्कुराता और हंसता था, उसकी आदत ही ऐसी थी, हमेशा हंसना और मुस्कुराना, और जब गुस्सा आए तो खुद पे निकाल लेता था या अगले बंदे पे जोर दे चीखा करता। फातिमा बेटा, जल्दी से नाश्ता देकर आओ, भाई के लिए यूनिवर्सिटी भी जाना है। वो 5 बहनों का इकलौता भाई था। 2 उससे बड़ी बहनें थीं और 3 उससे छोटी। सारी बहनें घर पे ही थीं, किसी की शादी नहीं हुई थी। वो सईदों से बाहर शादी नहीं कर सकते थे और ख़ानदान में वालिद साहब किसी को देते नहीं थे। उसकी अक्सर बहनों की वजह से वालिद साहब से बहस हो जाती थी। वो हमेशा यही कहता था, बहनों की उम्र चली जाएगी, फिर कौन करेगा उनसे शादी। वो लाहौर के रहने वाले थे, ख़ानदान वालों से उनकी बनती नहीं थी, तो वो पिछले 5 सालों से मनसेर आए हुए थे और धूड़हाल में रिहाइश पजीर थे। आज यूनिवर्सिटी का दूसरा दिन था। आखिरकार चल चल के बुरा हाल होने के बाद उनको अपना डिपार्टमेंट मिल गया था। क्लास शुरू हो चुकी थी। ज़मीना और फ़िज़ा सबसे फ्रंट वाली सीट पे कोने में बैठे। यार मुझसे तो नहीं बैठने होता पीछे, फ़िज़ा ने कुर्सी पे बैग रखते हुए कहा। हाँ, आगे बैठ के जो तीर मार लेंगे ना आप, वो भी मैं देख लूँगी, उन्होंने सरगोशी वाले लहजे में एक दूसरे को कहा। क्योंकि मैम क्लास में मौजूद थी और हाथ बांधे सख्त अंदाज में खड़ी इंतज़ार कर रही थी कि स्टूडेंट्स पूरे हों वो क्लास शुरू करें। एक्सक्यूज़ मी, कैन आई सिट हियर? उन दोनों के पास वाली कुर्सी खाली थी। एक दुबली पतली लड़की उनको मुखातिब करते हुए उस कुर्सी की तरफ इशारा किया। यस श्योर, फ़िज़ा ने मुस्कुराते हुए बैठने का कहा और फिर ज़मीना के कान में सरगोशी करने लगी। ये तो ऐसे पूछ रही हैं बैठने के लिए जैसे हमारा अब्बा हजूर की यूनी है। चुप हो जाओ मैम, हमें देख रही हैं एनको से नीचे। So, students, first of all, you're most welcome in Hazara University. Then I want to introduce myself that you people have to know about your subject teacher. My name is Ma'am Saima. I did my matric in MPS, FSC in degree college, then BS in postgraduate. यार उन्होंने तो आते ही पकाना शुरू कर लिया है। उर्दू नहीं आती उनको जो नॉन स्टॉप अंग्रेज़ी में लगी हुई हैं। नहीं जानना हमें आपके बारे में। ये लें हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जाएं। फ़िज़ा ने अपने गोद में रखे हाथों को जोड़ते हुए आराम से कहा कि ज़मीना के अलावा किसी और को आवाज़ नहीं आई। फ़िज़ा मर जाओ तुम, चुप हो जाओ। मैम ने देख लिया तो सच में हमारे हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे। ज़मीना ने मैम की तरफ देखते हुए इतने महारत से उसको कहा जैसे ये मैम की बहुत ध्यान से बात सुन रही हूँ। तुम तो दफ़ा ही हो जाओ। फ़िज़ा ज़मीना को दफ़ा करके अब साथ वाली कुर्सी पे बैठी लड़की की तरफ हुई थी। चूँकि उन्होंने काब लिए हुए थे तो मैम को अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि फ़िज़ा साहिबा बोल रही हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा, उसने अचानक फ़िज़ा की तरफ मुड़ते हुए कहा, जो बड़े ध्यान से मैम का नाम ख़त्म होने पर इंट्रोडक्शन सुन रही थी। माई नेम इज़ तूबा। यह कहकर फिर वो मैम की तरफ मुड़ गई और बड़े ध्यान से उनकी बात सुनने लगी। ये इंट्रो सुन के ही ज़ूलॉजिस्ट बन जाएगी, उसने मुंह बनाते हुए दिल में कहा और अपनी कुर्सी के साथ टेक लगा के पीछे होकर बैठ गई। वो 2 क्लासेस देने के बाद बिल्कुल पक चुके थे। अब उनका फ्री लेसन था। वो डिपार्टमेंट के बाहर गार्डन में आके बैठी जिधर वो दुबली पतली सी लड़की अकेली बैठी थी। ये तो वही है जो हमारे साथ क्लास में बैठी थी ना? हाँ वही है, फ़िज़ा ने बुरा सा मुँह बना के कहा। वो दोनों उसके पास गईं। आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? ज़मीना ने बड़े प्यार से उसको कहा। जी मुझे अकेले बैठने का शौक़ है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और नीचे देखने लग गई। वो दोनों उससे थोड़ा सा दूर होके वहीं ज़मीन पे बैठ गई। क्या ज़रूरत है तुम्हें उससे बात करने की? उसने मुंह भी नहीं लगाया आगे से। फ़िज़ा ने मुंह बनाते हुए ज़मीना को कहा, कोई बात नहीं, आफत की पुड़िया, कुछ लोगों की आदत होती है अकेले रहने की। होती तो होगी यार, कसम से कितने बोर टीचर हैं इधर के। मैं तो एडमिशन ले के रो रही हूँ। सब ने कितना पकाया है, अभी एक क्लास रहती है। मैंने सुना है कोई मेल टीचर है। यार बस दुआ करो ज़री, कम से कम वो बंदा अच्छा हो। ये सर आ क्यों नहीं रहे यारा? क्या ज़री साहिबा तंग हो गई हैं? यारा 5 मिनट हो गए हैं अभी नहीं आए। सर मेरा दिल है ऐसे ही बस तंग हो रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही है। क्या हुआ ज़री, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ यार ठीक है, चलो ना फ़िज़ा क्लास नहीं लेते। ये क्या कह रही हो तुम? बस ये लास्ट क्लास है, इसके बाद घर ज़री बस थोड़ा सा। और यार आज पहली ही क्लास बंक नहीं कर सकते ना? और ज़री वो देख। क्या हुआ? उसने आंखें और मुंह खोले हुए फ़िज़ा को देखा जो उसको इशारा करके बता रही थी। उसने दरवाजे से दौड़ के आते हुए उस लड़के को देखा जिसने हाथ में मोबाइल और 2-3 कागज़ पकड़े हुए थे। उसने ब्लू जीन्स और ब्लैक कोट पहना हुआ था और मुस्कुराता हुआ क्लास में आ रहा था। वो ब्लू जीन्स और ब्लैक कोट में इंतहा का पुरकशिश लग रहा था। उसके चेहरे पे छोटी छोटी दाढ़ी बहुत जच रही थी।
جب بھی وہ مسکراتا تو اس کا چہرہ کھلکھلا سا جاتا اور داڑھی بھی وہ بہت خوبصورت لگتی۔ خان صاحب، زرمینہ نے اس کو دیکھا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا خان صاحب۔ یارا یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ یار جو کل میں نے جو باتیں سنائی تھی نا، شاید اس کا بدلہ لینے آیا ہے۔ اور اس کا وہ کاغذ، یار اف، وہ بھی تو میں گھر چھوڑ آئی ہوں۔ یار میں بس گئی آج۔ لیکن فضا یہ دیکھو، روسٹر پہ جا رہے ہیں، شاید کوئی سینئر ہیں، ہمارے کچھ بتانے آئے ہوں گے۔ تم بس چپ کرو اور نیچے دیکھو، کچھ نہیں ہوتا، خدا خیر کرے گا۔